وقت کی گردش اللہ کی ابدیت کا سانچہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی مہربانی کسی مزاج یا فطرت کی مرہون منطق ہے۔ اس کے حکم کے بغیر وقت اور فطرت کا کوئی وجود نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے فضل کے بغیر روح جسم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ کائنات اور اس کی چیزیں اللہ کے بغیر ناچیز اور بے بس ہیں۔ قدیم اور جدید جیسے الفاظ اس کی ذات پر صادق نہیں آتے، کیونکہ اس کا وجود صرف اپنی ذات سے ہے، کسی اور سے نہیں۔ اس کی بادشاہی کی کوئی انتہا نہیں اور اس کی حقیقت کا آغاز بیان کرنا بھی ناممکن ہے۔ اس کے کام اور اس کی فطرت کسی آلے یا سمت کے محتاج نہیں، کیونکہ اس کا ہونا کن یعنی ہو جا کے لفظ سے بھی بلند ہے۔ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے وہ اسباب جمع کیے جنہوں نے تمہیں تشکیل دیا۔ آسمان تلے اللہ کے حکم سے 4 عناصر یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا تیار کیے گئے۔ ان کا اکٹھا ہونا اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ وہ جس نے قلم کے بغیر تمہارا نقشہ بنایا، وہ رنگوں کے بغیر اسے مکمل بھی کر سکتا ہے۔ اس نے تمہارے اندر اور باہر جو نقش و نگار بنائے ہیں وہ مٹ جانے والے نہیں ہیں۔ چونکہ اللہ کسی خاص مادی جگہ پر موجود نہیں تو تم اس کی طرف پیدل سفر کیسے کر سکتے ہو؟ وہ شاہراہ جس پر تمہاری روح اور دعائیں سفر کرتی ہے وہ دل کے آئینے کو صاف کرنا ہے۔ دل کا آئینہ کفر اور منافقت کے زنگ سے دشمنی کے ذریعے صاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کا صیقل یعنی چمکانے والا تمہارا پختہ ایمان اور دین کی پاکیزگی ہے۔ اگر تمہارا دل صاف ہے تو تمہیں آئینہ اور اس میں نظر آنے والی تصویر ایک جیسی نظر نہیں آئیں گی۔ آئینہ تمہاری شکل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ تو بس روشنی کے ذریعے عکس دکھاتا ہے، اور روشنی سورج سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ہمیشہ پردے میں رہتا ہے تو اس کی مثال اس الو کی ہے جو سورج کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سورج کا قصور نہیں بلکہ الو کی آنکھ کی کمزوری ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آئینہ عکس دکھائے تو اسے ٹیڑھا نہ رکھو اور اسے روشن رکھو۔ تمہارا دل گلشن ہے اور تمہارا مادی جسم محض ایک مٹی کا ڈھیر۔ اپنے دل کی چمک بڑھاؤ تاکہ خدا کی تجلی تمہیں نظر آ سکے۔ اندھے اور ہاتھی کی تمثیل۔ ملک غور میں ایک شہر تھا جہاں سب لوگ اندھے تھے۔ ایک بادشاہ وہاں سے گزرا جس کے پاس ایک عظیم الشان ہاتھی تھا۔ شہر کے اندھے اس ہاتھی کو دیکھنے نکلے۔ چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے ہاتھ لگا کر اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ جس کا ہاتھ کان پر پڑا اس نے کہا، ہاتھی ایک قالین کی طرح چوڑا اور کھردرا ہے۔ جس نے سونڈ کو چھوا اس نے کہا یہ ایک کھوکھلے پائپ کی طرح ہے۔ جس نے پاؤں کو چھوا اس نے کہا یہ ایک ستون کی طرح ہے۔ ان سب نے ہاتھی کا ایک ایک حصہ چھوا تھا اور سب نے اسے غلط سمجھا۔ اندھوں کا علم کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح لوگ اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کرتے ہیں، کوئی اسے ہاتھ کہتا ہے، کوئی پاؤں اور کوئی اس کے بیٹھنے کی بات کرتا ہے۔ یہ سب ویسے ہی لڑ رہے ہیں جیسے وہ اندھے ہاتھی کے بارے میں لڑ رہے تھے۔ اللہ کی ذات کیسے اور کیا سے پاک ہے۔ غفلت اور روحانی سفر کے درجات۔ ایک دانا شخص نے ایک جاہل سے پوچھا، کیا تم نے کبھی زعفران دیکھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے تو اسے سینکڑوں بار کھایا ہے۔ دانا نے کہا، نادان، تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا ایک بیج بھی ہوتا ہے۔ جو اپنی روح کو نہیں جانتا وہ خدا کو کیا جانے گا۔ جہنم میں اپنا ٹھکانہ نہ بناؤ اور فضول خیالات چھوڑ دو تاکہ تم اس ابدی دربار میں داخل ہو سکو۔ یہ دنیا نااہل لوگوں کے لیے ہے۔ سچائی تک پہنچنے کے بہت سے درجے ہیں۔ پہلا درجہ سکون اور بردباری، سیرینٹی۔ دوسرا درجہ زندگی، صورت اور مادے کی حکمت کو سمجھنا۔ دنیا میں ترقی کا بہترین راستہ حکمت اور محنت ہے۔ سستی اور کاہلی انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ تم کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تو پھر تم ان گھٹیا چیزوں پر کیوں قناعت کرتے ہو؟ علم کے ساتھ بردباری بھی رکھو، جیسے پہاڑ ہوتا ہے۔ علم بغیر بردباری کے ایسا ہے جیسے بن جلی شمع۔ اس فانی دنیا کو چھوڑو اور اپنے اصل گھر کی طرف توجہ کرو، کیونکہ یہاں کی چکا چوند محض ایک سراب ہے۔ اللہ کی حفاظت اور نگہبانی۔ جس شخص کو اللہ کی مدد حاصل ہو، مکڑی اس کے تحفظ کے لیے جالا بن دیتی ہے، چھپکلی اس کی حمد کرتی ہے اور سانپ اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے جوتے عرش کی بلندیوں کو چھوتے ہیں اور اس کے لب دنیا کی زینت بن جاتے ہیں۔
اللہ کے فضل سے زہر اس کے منہ میں شکر بن جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہیرا بن جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی چوکھٹ پر سر جھکاتا ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں پر اپنا قدم رکھتا ہے۔ عقل ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ جو اس در پر نہیں آتا وہ بے بس رہتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنی جہالت کی وجہ سے پل صراط پر بے یار و مددگار نہ رہ جاؤ۔ تم نے دیکھا ہے کہ اناج کا ایک دانہ جو ٹڈیوں، پرندوں اور جانوروں کے حملوں سے بچ گیا، آسمان کی تپش اور تندور کی آگ دیکھی، وہ تمہاری چکی کے نیچے بھی سلامت رہتا ہے۔ اسے کس نے بچایا؟ اللہ نے۔ وہی تمہاری جان، مال اور سانسوں کا محافظ ہے۔ تم اس کی مخلوق ہو، یہی کافی ہے۔ اگر تم کتے اور زنجیر کے ذریعے صحرائی ہرن پر قابو پاتے ہو تو تم روزی کے معاملے میں فکر مند کیوں ہو؟ تمہارا کتے اور زنجیر پر بھروسہ اللہ پر بھروسے سے زیادہ ہے۔ یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ خیرات دینے والوں کی تمثیل۔ ایک دانا اور سخی شخص نے اپنے بیٹے کے سامنے بہت سا سونا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ بیٹے نے اعتراض کیا کہ ابا، میرا حصہ کہاں ہے؟ باپ نے کہا، بیٹے، اللہ کے خزانے میں نے تمہارا حصہ اللہ کو دے دیا ہے، وہ تمہیں دوبارہ دے دے گا۔ وہ خود ہمارا رازق اور مالک ہے۔ کیا وہ ہمارے دین اور دنیا کے لیے کافی نہیں؟ اگر وہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 10 کھول دیتا ہے۔ رزق کا سبب۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اللہ نے 9 ماہ تک خون کے ذریعے تمہیں رزق دیا؟ جب تم پیدا ہوئے تو وہ دروازہ بند کر کے تمہاری ماں کے سینے میں دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے۔ 2 سال بعد جب تمہارا دودھ چھڑایا گیا تو اس نے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے تمہیں رزق تلاش کرنے کی ہمت دی۔ جب موت آئے گی اور ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ ان 4 دروازوں کے بدلے جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ ہدایت الہی۔ اے درویش، راستے کا ہر نشان جو تمہیں ملے اسے اللہ کا عطیہ سمجھو، اپنا کمال نہیں۔ وہی ہدایت دینے والا ہے اور وہی منزل ہے۔ اللہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، وہی تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ اسے کسی ولی یا نبی کی ضرورت ہو، لیکن اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انہیں بھیجا۔ خود کو مٹا دینا، فنائے نفس۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گریبان صاف ہو تو پہلے اپنا کوٹ، نفس کا لبادہ، دھوبی کو دے دو۔ اللہ کی راہ میں اپنے نفس کی قمیض اتار پھینکو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے تکالیف اٹھائیں اور نفس کو مٹایا، تبھی ان پر حقیقت کے دروازے کھلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے نفس کو اللہ کے تابع کیا تو جن، انسان، پرندے اور چیونٹیاں سب ان کے حکم کے تابع ہو گئے۔ خاموشی کی فضیلت۔ دین کا راستہ نہ باتوں میں ہے نہ کاموں میں، بلکہ یہ ویرانی، خلوت کا راستہ ہے۔ جو شخص اس راستے پر خاموشی اختیار کرتا ہے اس کی گفتگو میں شیرینی آ جاتی ہے۔ اگر وہ بولتا ہے تو علم کے ساتھ، اور اگر خاموش رہتا ہے تو سستی سے نہیں۔ تمہارے دل میں روشنی کا ہونا تمہاری زبان پر بہت سے الفاظ ہونے سے بہتر ہے۔ غافلوں کے لیے تمثیل۔ اونٹ کی مثال۔ ایک بے وقوف نے چرتے ہوئے اونٹ کو دیکھا اور کہا، تیری شکل اتنی ٹیڑھی کیوں ہے؟ اونٹ نے جواب دیا، ایسا کہہ کر تم اس کی خالق پر اعتراض کر رہے ہو۔ میری ٹیڑھا پن میں ہی میری خوبی ہے، جیسے کمان کا ٹیڑھا ہونا ہی اس کی کمال ہے۔ عقل مند کے نزدیک خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور ان میں بہتری چھپی ہوتی ہے۔ بھینگے اسکوینٹائٹ کی تمثیل۔ ایک بھینگے بیٹے نے باپ سے پوچھا، لوگ کیوں کہتے ہیں کہ بھینگے کو ایک چیز 2 نظر آتی ہیں؟ مجھے تو سب ٹھیک نظر آتا ہے۔ باپ نے سمجھایا کہ حقیقت کو غلط دیکھنا تمہاری نظر کا قصور ہے۔ اللہ کی تخلیق بے عیب ہے، ہماری سمجھ ناقص ہے۔ جیسے ایک طبیب مریض کے مانگنے پر بھی اسے وہ چیز نہیں دیتا جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، ویسے ہی اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہوں۔